بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 380 ملاحظہ فرمائیں۔ اکیلی نازور رہ جاتی سب کی دعائیں مغفرت کے لیے، محسن نے کہا۔ اسی وقت سامنے سے اوپل ریکارڈ نمودار ہوئی جو کسی اندھے دیو کی طرح ہماری طرف پڑ رہی تھی۔ بھاگو، میں نے چلا کر کہا، جان بچاؤ اپنی، لیکن میرے خبردار کرنے سے پہلے ہی سب کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ تیزی سے بڑھتی ہوئی موت کی زد میں ہے۔ محسن اکرام شیخ نے ایک جس لگائی اور قریبی ہٹ کے پیچھے ہو گئے۔ غالب نے نازو کو اسی وقت اٹھا لیا جب دہشت نے اسے مفلوج کر دیا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر بھاگا مگر منہ کے بل گر گیا، اور اسی وقت اچانک میری چھٹی اس نے مجھے سب سمجھا دیا۔ وہ شخص جو اس وقت میری گاڑی پر قابض تھا اور اسٹیئرنگ پر میری جگہ بیٹھا ہوا تھا، ہم سب کا دشمن ضرور تھا، لیکن وہ ہم سب کو قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ صرف ایک شخص کو مارنا چاہتا تھا جو ہماری قید میں تھا اور ان کے لیے باعث سے خطرہ ہو گیا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو بالکل آخری وقت میں کھینچ کر دھکا دیا۔ اس کے ساتھ ہی میں بھی خشک ریت پر گرا جو سڑک کے کنارے بچھی ہوئی تھی۔ میں نے اوپل ریکارڈ کو چند انچ کے فاصلے سے ایک دیو ہیکل پرندے کے سائے کی طرح گزرتے دیکھا۔ وہ ڈرائیور جو اب ہماری قید میں تھا اذیت سے چلایا۔ گاڑی گزر چکی تھی جب میں نے سر اٹھا کے اس کے عقبی حصے کا نشانہ لیا اور فائر کر دیا۔ خدا کو میری لاج رکھنا منظور نہیں تھا۔ نشانہ خطا ہو گیا مگر اس کے فوراً بعد ہونے والے فائر نے میری آرزو پوری کر دی۔ گاڑی کا ایک پچھلا ٹائر بریسٹ ہو گیا۔ یہ کارنامہ غالبی سر انجام دے سکتا تھا۔ گاڑی کسی شرابی کی طرح لڑکھڑائی اور رک گئی۔ اس میں سے دو افراد ایک دم دونوں جانب کے دروازے کھول کر نکلے اور ادھر بھاگے جہاں ایک کھٹارا فاکس ویگن کھڑی ہوئی تھی۔ ہمارے قیدی نے بھی اس فاکس ویگن تک پہنچ کر فرار ہونا چاہا۔ بڑی افراتفری میں انہوں نے پیر در پہ کئی فائر کیے۔ ان کا مقصد صرف ہماری پیش قدمی کو روکنا تھا۔ وہ ہمیں دیکھ نہیں سکتے تھے تو نشانہ کیسے لے سکتے تھے؟ جب وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے تو میں سر جھکا کے بھاگا۔ درمیان میں ہماری اوپل ریکارڈ تھی، چنانچہ وہ مجھے حرکت کرتا نہ دیکھ سکے۔ ادھر فاکس ویگن تو فوراً سٹارٹ نہیں ہوئی۔ میں نے اپنی کار کی سائیڈ میں رہتے ہوئے کھلے دروازے سے اندر ہاتھ ڈالا اور اپنی سیٹ کے نیچے سے ایک دستی بم نکال لیا۔ فاکس ویگن کا انجن ایک دم گرایا اور گاڑی آگے بڑھی۔ میں نے دستی بم کی پن کو منہ سے کھینچ کر نکالا اور پھر فاکس ویگن کے پیچھے دوڑتے ہوئے اچھال دیا۔ میرے زمین پر گرتے ہی دھماکہ ہوا اور میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو جہاں فاکس ویگن تھی وہاں اب کچھ نہ تھا سوائے ایک ٹوٹے ہوئے، جلے ہوئے اور جلتے ہوئے کار کے ادھورے ڈھانچے کے۔ میں تیزی سے اٹھا اور واپس دوڑا۔ مجھے معلوم تھا کہ اتنا بڑا دھماکہ سب کو متوجہ کر دے گا۔ فاکس ویگن ہماری کار سے تقریباً 100 گز آگے جا کے تباہ ہوئی تھی۔ غالب دوڑتا ہوا میری طرف آیا۔ تم زندہ ہو نا؟ نہیں، پہلے یہ بتاؤ کہ وہ زندہ ہے؟ میں نے کہا۔ ہاں، گاڑی کا ایک پہیہ اس کی ٹانگ پر سے گزر گیا تھا جو پہلے ہی زخمی تھی۔ غالب بولا، ٹانگ ٹوٹ گئی، باقی سب خیریت ہے۔ شیخ سے کہو اسے اٹھا کے کہیں پیچھے لے جائے، کسی بھی ہٹ میں، اور اس کا منہ بند رکھے۔ میں نے کہا، باقی سب یہاں آ جاؤ، ہم ایک فیملی ہے۔ ہم تفریح کے لیے آئے تھے اور واپس جا رہے تھے کہ ہمارے سامنے والی کار دھماکے سے پھٹ گئی۔ نہیں، ہماری گاڑی کا ایک ٹائر فلیٹ ہو گیا تھا۔ ہم اسے بدل رہے تھے کہ یہ کار گزری اور آگے جا کے ایک دم پھٹ گئی۔ چند منٹ بعد نازو کار میں آگے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی موجودگی ہماری شرافت اور ہمارے معتبر ہونے کی سند بن گئی۔ جو لوگ وہاں جمع ہوئے انہوں نے ہمیں ایک فیملی مان لیا۔ غالب اور محسن تو ٹائر بدل رہے تھے۔ میں نے اور محسن نے درجن بھر افراد کو فرنچ بول کے پریشان کیا۔ ان میں سے زیادہ تعداد چوکی داروں کی تھی۔ 2 صاحب بہادران بھی پریشان ہو کے نکل آئے تھے۔ نازو نے ان کی سہولت کی خاطر ہمارے جوابات کا اردو میں ترجمہ کیا اور بتایا کہ ہم فرنچ ڈپلومیٹک مشن کے ارکان ہیں اور باقی ہم 3 ایک ہی فیملی ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگ یہاں سے فوراً چلے جائیں۔ نازو نے ان سب لوگوں کو رائے دی، ابھی کچھ دیر میں پولیس آ جائے گی، آپ لوگ خواہ مخواہ گواہی کے چکر میں پھنس جائیں گے۔ بیشتر لوگوں نے اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے کھسک جانا ہی بہتر سمجھا، مگر ایک شخص نے کہا، آپ لوگ تو چشمدید گواہ ہیں، ہماری کوئی بات نہیں، پولیس ہمیں پریشان نہیں کر سکتی کیونکہ ہمیں سفارتی تحفظ حاصل ہے۔ نازو نے کہا۔ آخری شخص بھی قائل ہوا اور اس کے روانہ ہوتے ہی ہم نے بھی دیر نہ کی۔ اسپیئر ویل لگایا جا چکا تھا۔ چند منٹ بعد ہم اس مقام سے 1 میل دور جا چکے تھے۔ ابھی اکرام شیخ تو یہی ہے، محسن بولا، اور ہم ابھی واپس جائیں گے تو شکوک پیدا ہوں گے۔ میں نے کہا، پھر وہ زخمی ڈرائیور ہمارے ساتھ ہوا اور راستے میں کسی نے چیک کر لیا تو وضاحت مشکل ہو جائے گی۔ یار کہیں وہ پھنس نہ جائے، غالب نے کہا، اسے ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ اچھا، میں نے سب کی اصرار کے سامنے خاموش ہوتے ہوئے کہا اور گاڑی کو ایک پرائیویٹ کمپنی کی بہت خوبصورت ہٹ کی طرف موڑ لیا۔ میں محسن غالب یہاں رکتے ہیں، نازو جائے اور بھائی کو لے آئے۔ اکیلی نازو؟
ہاں اسے جگہ تو معلوم ہے۔ اکیلی عورت کو اس وقت کون روکے گا؟ واپسی میں اس کے ساتھ شیخ ہوگا، میں نے کہا۔ اس سے کہنا کہ قیدی کو منہ بند کر کے ڈکی میں ڈال کر لائے۔ ہم وہیں اتر گئے اور نازو نے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر گاڑی کو موڑ لیا۔ ہٹ کے اندر سے مغربی موسیقی کے ساتھ مردوں عورتوں کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے ایک دروازے پر دستک دی تو ایک گورا صرف انڈر ویئر میں ملبوس نکلا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اور برہمی کا اظہار کرتا، میں نے فر بولنا شروع کر دیا، اور فرانچ سن کے ایک دم اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ خود بھی فرانچ تھا۔ میں نے اسے معذرت کرتے ہوئے ایک فردی نام لے کر پوچھا کہ موسیو فلاں یہاں موجود ہیں یا نہیں؟ ظاہر ہے موسیو فلاں وہاں نہیں تھے۔ میں نے اپنا تعارف ایک فرنچ آرٹسٹ کی حیثیت سے کرایا تھا، اور چونکہ ہم برطانیہ میں قیام کے دوران اکثر فرانس کا دورہ کرتے رہے تھے، اس لیے وہاں کے تاریخ جغرافیے سے بخوبی واقف تھے۔ ہم نے غالب کو بطور مترجم متعارف کرایا، اور اندر چند خواتین بھی موجود تھیں۔ مرد تو خیر انڈر ویئر میں تھے ہی، خواتین کا لباس بھی دو حصوں میں تقسیم ہونے کے ذرا کم محسوس ہوتا تھا۔ انہوں نے ایک آرٹسٹ سے مل کر خاصی خوشی کا اظہار کیا۔ فرانسیسی قوم مصوری کے معاملے میں انتہائی خوش ذوق ہے۔ انہوں نے ہمیں اس اتفاقیہ ملاقات پر ٹوئسٹ میں بھی شریک کرنا چاہا، مگر ہم نے معذرت کر لی۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے مداخلت کی، میں نے کہا۔ وہ بھی کچھ ایسی ہی ہٹ تھی۔ دراصل ہم رات کو آئے تھے، اب تلاش کر لیں گے، محسن بولا۔ آپ لوگ چاہیں تو رات کو یہاں ٹھہر سکتے ہیں۔ ایک ایسی خاتون نے کہا کہ میں عام حالات میں کہتا چشم ماں روشن دل باشاد، مگر اب میں نے کہا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دوست سے ابھی ملیں۔ صبح ہمیں ایک ساتھ واپس جانا ہے، اور دو بدماش نہ جانے کس کے ساتھ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دوست سے ابھی ملیں، صبح ہمیں ایک ساتھ واپس جانا ہے، اور وہ بدماش نہ جانے یہاں کس کے ساتھ چھپا بیٹھا ہے یا لیٹا ہے، میں نے کہا۔ خواتین میری بات پر محفوظ ہوئیں۔ میری نگاہ گھڑی پر تھی اور کان آواز پر تھے۔ 10 منٹ میں نازو کو واپس آ جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ، اور اب 12 منٹ ہو گئے تھے۔ چنانچہ ان سے رخصت لے کر ہم پھر باہر نکل آئے۔ مقصد صرف روپوش رہنا تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ میں نے سامنے سے کار کی ہیڈ لائٹس کو دیکھا اور ادھر ہی چلنا شروع کر دیا۔ اب رات کے 11:30 بج رہے تھے، اور ہمارے لیے 12 بجے تک سبزی منڈی پہنچنا بھی ضروری تھا، تاکہ ٹرک کے نمبر AR 7273 ہماری نظر سے اوجل ہو کے نہ گزر جائے۔ گاڑی بہت تیزی سے ہماری طرف آ رہی تھی، اور مجھے 1% بھی شبہ نہیں تھا کہ یہ ہماری کار نہیں ہوگی۔ بالکل آخری وقت میں جب میں نے دیکھا تو وہ پولیس کی جیپ تھی۔ ہمارے پاس آ کر جیپ رکی، اور اس میں سے ایک انسپیکٹر کے ساتھ 2 کانسٹیبل کود کے اترے۔ حلیے سے ہم دونوں ہپی سٹائل کے لوفر اپنے حلیے سے ہم 2 ہپی سٹائل کے لوفر اور آوارہ گرد نظر آتے تھے۔ چنانچہ انسپیکٹر نے ہم سے وہی انداز گفتگو اختیار کیا جو وہ اپنے لاوارث ہم وطنوں کے ساتھ اختیار کرتا تھا۔ اس میں کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی، اور اس نے پولیس کی فرونیت اور بد تہذیبی کا نمونہ پیش کرنے کی روایت پر عمل کیا تو یہ بھی باعث حیرت نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے اترتے ہی کہا، کون ہو تم؟ اور اس سے پہلے کہ ہم جواب دیتے، اس نے اپنے دستے اختیار سے ہمیں ایک ڈنڈا رسید کر دیا اور اپنے ماتحتوں کو حکم دیا، ٹالو ان دونوں کو ہتکڑی لگا کے گاڑی میں۔ ہم سب کے لیے اس نے ایک ہی گالی کو کافی سمجھا۔ لیکن ہمارا قصور تھانے دار صاحب، غالب نے فریادی لہجے میں کہا۔ وہ ذرا فاصلے پر تھا، اس لیے تھانے دار کی ضرب کلیم سے محفوظ رہا۔ قصور بھی پتہ چلے گا بچو، بہت وارداتیں ہو رہی تھی یہاں، آج ہاتھ آئے ہو نا۔ اس نے غالب کو گردن سے دبوچ کر کھینچ لیا۔ دور سے میں نے دوسری گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو دیکھا اور فوراً فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں اپنی کار، نازو اور ایک زخمی قیدی کے ساتھ تھانے جانے کا خطرہ مول لے ہی نہیں سکتا تھا۔ 2 کانسٹیبل میری طرف بڑھے تو انہیں میری طرف مزاحمت کا بالکل اندیشہ نہ تھا۔ ہماری مظلومیت کے پیش نظر وہ ہم سے کسی جارحیت کے ارتکاب کی توقع نہیں رکھتے تھے۔ میں بھی ان کے قریب آنے کا انتظار کرتا رہا، اور جب میں نے دیکھا کہ اب میرے ہاتھ ان کی گردن تک پہنچ سکتے ہیں تو میں نے بیک وقت دونوں ہاتھوں سے ان کی گردنیں دبوچی اور پلک جھپکنے میں ان کے سروں کو آپس میں اتنی قوت سے ٹکرایا کہ وہ نیچے گرنے سے پہلے ہی انٹا غفیل ہو گئے۔ سروں کے تصادم سے پیدا ہونے والی آوازیں ایسی تھیں جیسے کوئی ناریل کو فرش پر مار کے توڑنے کی کوشش کرے۔ دونوں کانسٹیبلوں کی مجاہدانہ ہائے پر ان کا افسر چونکا۔ وہ غالب کو قصور پوچھنے کی سزا کا بیانہ دینا چاہتا تھا۔ ماتحتوں کی دل خراش صدا سن کر وہ چونکا۔ اس نے ریوالور نکالا ضرور تھا، مگر صرف ہمیں خوف زدہ اور خبردار کرنے کے لیے۔ عام طور پر قانون کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھ کر ہی پبلک پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، اور اس سے پہلے کہ مقابلے پر خطرناک اسلحے سے لیس مجرم نہ ہو، پولیس ہاتھ اور زبان کی طاقت کو کافی سمجھتی ہے۔ میری لات پڑتی تھانے دار کے ہاتھ سے ریوالور اڑ گیا، جیسے ماتحتوں کو فرش خاک پر سجدہ ریز دیکھ کر اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے۔
میں نے اسے بولنے کا موقع بھی نہیں دیا اور اس کے منہ پر مکہ مارا۔ اس کا سر جیپ کی باڑی سے لگا اور یہ ضرب اتنی شدید ثابت ہوئی کہ وہ آہستہ آہستہ نیچے پھسل گیا۔ کار اتنی دیر میں قریب آ کر رک چکی تھی۔ نادو نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں جنگ و جدل کا منظر دیکھ لیا تھا۔ یہ کیا ہوا؟ وہ نیچے اترتے ہی بولی، اتنی سی دیر میں؟ ہم نے کچھ نہیں کیا، غالب نے معصومیت سے کہا، یہ خود ہی ہم سے پٹنے آئے تھے، ہمیں اپنے ساتھ لے جانے پر اصرار کر رہے تھے، محسن بولا۔ اکرام شیخ نے نیچے آ کر صورتحال کا مطالعہ کیا۔ اب جلدی سے فیصلہ کرو، ان کا کیا کرنا ہے؟ یہیں چھوڑ کے جانا انہیں یا ساتھ رکھنا ہے؟ چھوڑ تو جائیں گے انہیں، مگر ایسے نہیں، محسن بولا۔ ابھی میرے ذہن میں ایک لاجواب آئیڈیا آیا ہے۔ خواہ مخواہ آئیڈیاز مت چھپایا کرو، میں نے کہا۔ یہ میں پہلے ہی طے کر چکا تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ نادو واپس کار میں جا بیٹھی اور ہم نے کچھ رات کی تاریکی کے پردے سے فائدہ اٹھایا اور کچھ جیپ کی اور سے۔ میں نے کانسٹیبل کی وردی پہنی کیونکہ وہ میرے سائز کا تھا۔ دوسرے کانسٹیبل کی وردی محسن کو ذرا چھوٹی رہی اور اپنے سابقہ تجربے کے باعث تھانے دار کی وردی اکرام شیخ کو عطا کی گئی۔ مرزا غالب، افسوس کہ تم پولیس میں بھرتی نہیں ہو سکے، محسن نے کہا، کسی اور محکمے میں کوشش کرو، فی الحال تم نادو کو لے کر جاؤ، میں نے کہا۔ 12 بجنے میں 10 منٹ رہ گئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ ٹرک نکل جائے۔ نادو کے ساتھ جانے میں غالب کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس کی بانسیں کھل گئی۔ ہم نے تو اپنا جامہ بدل لیا، محسن بولا۔ تم ذرا شرافت کے جامے میں رہنا اور آنکھیں کھلی رکھنا، ہوش و حواس پر قابو رکھنا، میں نے کہا۔ یہ نہ ہو کہ سامنے سے ٹرک گزر جائے اور تم کہیں اور دیکھتے رہ جاؤ۔ ہم تو خیر جاتے ہیں، غالب نے کہا، مگر تم لوگ؟ ہم بھی آتے ہیں، میں نے کہا، ذرا یہاں کے حالات ٹھیک کر کے۔ جب گارزن سے گزر گئی تو وہاں 3 بے وردی پولیس والے رہ گئے اور 3 جعلی پولیس والے جو بے وردی تھے۔ انہیں اسی لباس قدرت میں سڑک کے کنارے تماشائے اہل نظر کے لیے چھوڑا جا سکتا تھا، چنانچہ ہم انہیں کندھوں پر ڈال کر ایک ہٹ میں لے گئے۔ ان کی ہتھکڑیاں انہی کے ہاتھوں میں اسی طرح ڈالیں کہ وہ آپس میں جڑ گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ ایک حلقہ بنا سکتے تھے، مگر ایک ہاتھ کو دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے تھے۔ ہر ہتھکڑی کے ساتھ ایک زنجیر بھی تھی جو عموماً ملزمان کو فرار روکنے کے لیے قانون کے محافظ اپنی پیٹی سے جوڑ لیتے ہیں۔ اس زنجیر کو ہم نے 3 مختلف سمتوں میں ایک دروازے کی دہلیز، ایک کھڑکی کی چوکھٹ اور ایک کو نلکے سے باندھ دیا۔ اب وہ اٹھ بھی نہیں سکتے تھے۔ آخری کام انہیں خاموش رکھنے کا تھا۔ اس کے لیے ہم نے مروجہ دستور کے مطابق کپڑا تلاش کیا، مگر جو چیزیں ہمیں اس جگہ دستیاب ہوئیں وہ کپڑا نہیں، کپڑے کی بنی ہوئی تھی، زنانہ استعمال کے لیے مخصوص تھی۔ ٹھیک 12 بجے ہم جیپ لے کر فرار ہوئے تو ہمیں سب سے زیادہ اس ٹرک کی فکر تھی۔ ابھی ہم آدھے گھنٹے سے پہلے کسی صورت اس جگہ نہیں پہنچ سکتے تھے جہاں میں سڑک کے ایک طرف پوزیشن سنبھالنی تھی۔ جیپ کے علاوہ پولیس کا ایک ریوالور بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا تھا۔ اب ہم تینوں مسلح تھے۔ ریوالور کے خاصے راؤنڈ جیپ کے اندر سے ملے۔ ڈرائیونگ محسن کر رہا تھا اور اکرام شیخ اس کے ساتھ تھانے دار بنا بیٹھا تھا۔ مال غنیمت میں سے 3,500 نقد اس کی جیب میں سے نکلے۔ میری اور محسن کی جیبوں میں سے الگ ترتیب 210 اور 240 روپے برآمد ہوئے۔ بیچاروں پر بہت برا وقت آیا تھا، محسن بولا۔ ہاں، کاروبار میں مندی کا رجحان تھا، ورنہ تھانے دار کی جیب سے صرف 3,500۔ اکرام شیخ نے افسوس سے سر ہلایا۔ کیا خیال ہے، وہ صبح سے پہلے کچھ کر سکتے ہیں؟ ہاں، ہوش میں آ سکتے ہیں، میں نے کہا۔ تجھے گالیاں دے سکتے ہیں دل ہی دل میں۔ مجھے کیوں؟ میں نے تو بڑی مروت کا مظاہرہ کیا تھا، جب اس نے ڈنڈا مارا تب بھی خاموش رہا تھا، محسن بولا۔ یار، وہ بندہ مر گیا، اکرام شیخ نے اچانک کہا۔ کون؟ وہ ڈرائیور؟ میں نے چونک کر کہا۔ ہاں، میں نے اسے وہیں چھوڑ دیا تھا، مگر وہ کیسے مر گیا؟ تم نے کچھ کیا تھا؟ محسن بولا۔ ہاں، میں نے تفتیش کی تھی، فارغ تو نہیں بیٹھ سکتا تھا نا، اکرام شیخ بولا۔ میں نے کچھ سوالات پوچھے تھے لیکن وہ جواب دینے پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ تم تھانے داری میں ہر طریقہ تفتیش کا عملی تجربہ حاصل کر چکے ہو۔ کیا تم نے مارا تھا اسے؟ نہیں، میں بس اس کے زخموں پر نمک چھڑکتا رہا اور نمک چھڑکنے کے لیے زخم لگاتا رہا۔ نمک کہاں سے مل گیا؟ اس نے حیرانی سے مجھے دیکھا۔ کمال ہے یار، آخر نمک کہاں سے نکالا جاتا ہے؟ اسی سمندر سے؟ مجھے طریقہ معلوم نہیں تھا، چنانچہ میں یہی پانی ڈالتا رہا۔ اچھا خاصا نمک ہوتا ہے اس میں۔ میری جیب میں ایک چھوٹا سا چاقو تھا، پاکٹ نائف، اس سے میں نے کھال چھیلنے کا کام کیا۔ سمندر کا پانی 2 بوتلوں میں بھر لایا تھا۔ اس ہٹ میں شراب کی خالی بوتلیں بکھری پڑی تھی۔ پھر کیا بتایا اس نے؟ صرف ایک بات کام کی بتائی، وہ بھی اس وقت جب میں نے اس کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ پر بحیرہ عرب کا پانی ڈالا اور اسے تھوڑا بہت ہلایا۔ اس نے مجھے بتا دیا کہ لانچ کہاں ہوگی۔ یہ بتا دیا اس نے؟ میں نے کہا۔ ہاں، کرنگی کریک سے 8-9 میل دور جنوب کی طرف کوئی جگہ ہے جہاں چٹانیں ہیں، لانچ وہیں کہیں چھپائی گئی ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میں نے مایوسی سے کہا۔
اب ہم 8-9 میل جائیں اور چٹانوں سے سر پھوڑیں، ظاہر ہے وہ کوئی محفوظ جگہ تو نہیں ہوگی، انہی لوگوں کا اڈا ہوگا اور ان کا پیرا بھی ہوگا وہاں۔ ظاہر ہے تلاش بھی تو آسان نہیں ہوگی، اور لانچ کو بھی لڑ بھیڑ کے نکالنا پڑے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ محسن بولا، یہ کام بھی آج ہی ہو سکتا ہے، صبح ہونے سے پہلے۔ آج حالات موافق ہیں، پولیس کو چھاپا مارنے سے کون روک سکتا ہے؟ روکنے والا سامنے تو آئے گا، شیخ نے کہا۔ میں نے اس کی بات پر غور کرتے ہوئے کہا، تھانے دار جی، بات تو تم نے پتے کی اور کھری کی ہے۔ ہم پولیس کی وردی میں چھاپا مارنے کے لیے جا سکتے ہیں، لیکن کیا؟ لیکن یہ کہ ایسی جگہ پولیس نہیں جاتی، انہیں نہ جانے ہی سے فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، بڑے مجرموں کے ہاتھ بھی لمبے ہوتے ہیں، چنانچہ انہیں چھوٹے افسروں کی ضرورت سے زیادہ تیزی اور فرض شناسی پسند نہیں آتی۔ وہ جیو اور جینے دو کی طرح کھاؤ اور کھانے دو، لوٹو اور لوٹنے دو کے اصول پر اشتراک کرتے ہیں۔ ہم نے چھاپا مارنے کا ڈرامہ کیا تو فوراً پہچان لیے جائیں گے کہ جعلی لوگ ہیں۔ کیوں؟ نئے نوجوان اور جوشیلے افسر کیا خر دماغ نہیں ہوتے، جو شروع میں قوم کی خدمت کے، ایمانداری کے اور ادائے فرض میں جان دینے کے جذبات رکھتے ہیں؟ بیشتر کچھ عرصہ بعد رائے راست پر آ جاتے ہیں اور سمجھوتا کر لیتے ہیں کہ روم میں وہی کرنا چاہیے جو رومن کرتے ہیں، مگر کچھ ناقابل اصلاح قسم کے لوگ کتے کی دم سے زیادہ ٹیڑھے ثابت ہوتے ہیں۔ ایک مثال خود آپ کی ہے۔ محسن بولا، آپ مجھے براہ راست بھی کتے کی دم کہہ سکتے تھے۔ شیخ نے برہمی سے کہا، میرے بھائی کیا انکل رضوی دوسری مثال نہیں ہے؟ دونوں مثالیں آؤٹ آف ڈیٹ ہیں، پرانے وقتوں کی بات ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب پولیس کے محکمے میں کوئی ایماندار اور ملک کا وفادار جانثار افسر نہیں رہا۔ نہیں، اب بھی بہت سے رضوی اور شیخ ہیں، اور ہم انہی کا نمونہ بن کے جا سکتے ہیں۔ اکرام شیخ نے کہا۔ میں نے نفی میں ساری لایا، انہیں خبر دینے والے پہلے ہی سے بتا دیتے ہیں کہ کوئی نیا افسر آیا ہے جو بہت بڑھ کے بولتا ہے، اسے سیدھا کر لینا، مگر خیر تم مجھ سے بہتر جانتے ہو، اگر چھاپے کے ڈرامے سے کام نکل جاتا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہم ہر قسم کے مقابلے کے لیے تیار ہو کے جائیں گے۔ وہ پہلے تو معاملہ طے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اس میں ناکامی کا یقین آ جائے تو آسانی سے راستہ نہیں دیتے۔ سب حالات اور وقت پر منحصر ہے۔ محسن نے کہا، کیا خبر آج رات ہمیں فرصت ملے نہ ملے کہاں جانا پڑے؟ میں نے گزرتے ہوئے سڑک کے دوسرے کنارے پر اپنی کار کو دیکھ لیا۔ غالب اس کے انجن کا بونٹ اٹھائے اس کے پیچھے یوں کھڑا تھا کہ وار گزرنے والی گاڑی کے پیچھے لکھا ہوا نمبر پڑھ سکتا تھا۔ کسی گاڑی کا ڈرائیور اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ نازو کار کے اندر تھی اور نظر نہیں آتی تھی، اس کے لیے پیچھے سے آنے والی خار گاڑی کے نمبر کو سامنے سے پڑھنا آسان تھا۔ اس طرح وہ کوئی گاڑی مس نہیں کر رہے تھے اور شاید ہر گاڑی کے آگے پیچھے کے نمبروں کو ملا بھی رہے ہوں گے۔ غالب جان نازوں میں سے کسی نے ہماری طرف نہیں دیکھا ہوگا، بلکہ کوشش کی ہوگی کہ ہم بھی انہیں نہ دیکھ پائیں۔ ان کے نزدیک تو یہ ایک پولیس کی جیپ تھی جس میں 3 پولیس والے بھی تھے۔ کیا خیال ہے مرزا جی کا تھوڑا سا خون خوش کرے؟ محسن نے ہنس کے کہا، ٹائم نہیں ہے ورنہ ضرور کرتے۔ میں نے کہا، اس وقت تو بھائی بہت اونچے اڑ رہے ہوں گے، ہاں اسپرٹ بہت آئی ہوگی۔ محسن بولا۔ میں نے گاڑی کو چوراہا کراس کرنے کے بعد ایک ہولڈنگ کے سائے میں روک لیا۔ کمال کا آدمی ہے یہ بھی، بالکل چھپا رستم۔ اس کے گن آہستہ آہستہ کھلتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ شکل سے احمق اور باتوں سے الو لگنے والا شخص کتنا ذہین ہے، کتنا بزدل نظر آتا ہے اور کتنا نڈر ہے، اور کتنا کشادہ دل رکھتا ہے کہ کسی کی بات کا برا نہیں مانتا۔ کم سے کم میں نہیں مار کھا سکتا کسی لڑکی سے، اور وہ بھی یوں کہ خود شامت کو دعوت دے کر۔ محسن بولا، یار ایک بات تو بتاؤ۔ اکرام شیخ نے کہا، میں تمہاری ہر بات سے اتفاق کرتا ہوں، یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ نازو سے کتنی محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات ایک خلش پریشان کرتی ہے۔ آخر وہ بہن ہے میری، میرا لحاظ بھی بہت کرتی ہے، اور خود میں دنیا سے نہیں ڈرتا کیونکہ ہماری تو دنیا ہی الگ ہے، اس میں ہمارے سوا کون ہے جو اسے بدنام کر سکے۔ میں سمجھ گیا تمہاری بات دوست، میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اس خلش کو دل سے نکال دو۔ غالب میں اور محسن میں یا پھر مجھ میں کیا فرق ہے؟ آخر ہم نے اس شخص کو بھی اعتبار کا اعتماد دیا جسے زبان خلق اچھا نہیں کہتی تھی۔ اسے سمجھا کس نے تھا، قریب سے دیکھا کس نے تھا؟ صرف ہم تھے جنہوں نے اسے اپنا لیا تھا، اور پھر وہ کیا سے کیا ہو گیا تھا۔ دیکھ لو، وہ ہم سب کو شرمسار کر گیا۔ رائے وفا میں جان دینے میں اس نے پہل کی۔ ہم نے اس کے ساتھ رابعہ کو بھی چھوڑا، شیلا کو بھی چھوڑا، اور کبھی یہ سوچنے کا گناہ نہیں کیا کہ وہ ہمارے اعتماد پر پورا نہیں اترے گا۔ وہ ایسا شخص تھا کہ خود بھی ایسا سوچنے سے پہلے مر جانا پسند کرتا۔ پھر تم غالب سے ڈرتی ہو؟ نہیں ڈرتا تو شاید میں اپنے آپ سے ہوں، اس احساس کے آسیب سے ڈرتا ہوں کہ میں ایک جوان بہن کا بڑا بھائی ہوں جو بہت خوبصورت بھی ہے،
عشق جب ایمان کا درجہ حاصل کر لیتا ہے دوست، تو پھر یہ ناممکن ہو جاتا ہے کہ برا خیال بھی دل میں آئے۔ جیسے عبادت کرتے ہوئے برائی کا خیال دل میں نہیں آ سکتا۔ میں اور رابعہ کہاں کہاں ساتھ رہے، کیسے کیسے حالات کی امتحان سے گزرے۔ محسن اور شیلا اس کے گواہ ہیں۔ یہ خود بھی شادی سے پہلے شب و روز ساتھ رہے تھے، شادی کے بعد بھی چھڑ گئے۔ محسن نے ایک سرد آب بھر کے کہا۔ اکرام شیخ ہنس پڑا۔ ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اور پھر سیریس ہو گیا۔ کیا یہ غالب شادی کرے گا نازو سے؟ اس کا تو باپ بھی کرے گا، اور شادی نازو سے نہیں کرے گا تو زندہ کیسے رہے گا؟ میں نے کہا۔ ہاں، خود نازو اس کا جھٹکا کر دے گی، محسن بولا۔ بعض اوقات وہ مجھے کچھ نان سیریس، غیر ذمہ دار سا لگتا ہے۔ یہی اس کی شخصیت کی گہرائی ہے کہ وہ زندگی کے بارے میں سطحی سا رویہ اختیار کیے رہتا ہے۔ بات محسن کی بھی ٹھیک ہے کہ ابھی تو چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد والی بات ہے۔ دونوں تفریح لیتے ہیں، مگر نازو اسے چھوڑنے والی نہیں ہے۔ تم تو جانتے ہو اپنی بہن کی فطرت کو، لیکن خود غالب کم نہیں۔ وہ بڑی آسانی سے جان لے بھی سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے، مگر نازو کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ہم سب بڑے جنونی لوگ ہیں بھائی۔ اس وقت رات کے 1:20 ہوئے تھے جب وہ ٹرک اچانک ہمارے قریب سے گزرا۔ اس کا رخ سبزی منڈی کی طرف تھا، چنانچہ وہ دوسری سڑک پر تھا، مگر محسن کی تیز نظر نے نمبر پڑھ لیا۔ یہ وہی ٹرک تھا۔ محسن نے پرجوش لہجے میں کہا، میں تو نہیں دیکھ سکا اتنی دور سے۔ میں نے کہا، میں نے دیکھ لیا۔ اکرام شیخ نے محسن کی تائید کی۔ اس کی تصدیق 1 منٹ بعد ہوئی جب وہ ٹرک چوک سے آگے ہماری کار کے قریب سے گزرا۔ کار ہم سے 200 گز دور تھی، مگر ہم نے ٹرک کے گزرتے ہی اس کا بونٹ گرتے دیکھا۔ پھر غالب کا سایہ سا نظر آیا جو کار کے اندر غائب ہو گیا۔ کار کی ٹیل لائٹ روشن ہوئی۔ وہ جا رہے ہیں اس کے پیچھے، محسن بولا۔ انہیں جانے دو، میں نے کہا۔ اور ہم یہیں کھڑے رہے؟ ہم کیسے قریب جا سکتے ہیں یار؟ وہ پولیس کی جیپ دیکھتے ہی ہوشیار نہ ہو جائیں گے؟ میں نے کہا۔ اکیلا غالب کیا کرے گا؟ اس کے ساتھ نازو بھی ہے۔ کبھی رات کے 1:30 بجے کسی عورت کے ساتھ سبزی منڈی جاتا ہے کوئی؟ غالب کو یہ تو معلوم ہونا چاہیے نا کہ ہم آ گئے ہیں۔ ابھی ٹھہرو، میں نے کہا۔ ٹرک سبزی منڈی کی طرف کیا ہے؟ اب دیکھو کہ وہاں مال اتارا جاتا ہے یا چڑھایا جاتا ہے۔ یہ تو میں نے بھی دیکھا تھا، میں نے کہا، مگر کریٹ خالی تھے یا بھرے ہوئے؟ ان میں اوپر کیا تھا اور نیچے کیا، یہ تو ہم نہیں جانتے نا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ابھی اس میں واقعی پھل اور سبزیاں ہوں، مگر جب وہ واپس جائے تو اس پر دوسرے کریٹ لاد دیے جائیں، اور اس میں وقت لگے گا۔ اور اس عرصے میں غالب کو یقیناً ہماری طرف سے بھی تشویش لاحق رہے گی کہ ہم کہاں گئے اور ابھی تک پہنچے کیوں نہیں۔ وہ خود آئے گا یا نازو کو بھیجے گا۔ تقریباً 15 منٹ بعد میرا خیال درست ثابت ہوا جب ایک کار نے راؤنڈ اباؤٹ سے سیدھا ہماری طرف رخ کیا، اور اس کی ہیڈ لائٹس چند سیکنڈ کے لیے گھوم کر جیپ پر پڑی۔ یہ ہماری اوپل ریکارڈ تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ میں غالب یا نازو کو آواز دے کر متوجہ کروں، ورنہ وہ تو پولیس کی جیپ کو دیکھتے ہی زوم سے گزر جائیں گے۔ لیکن کار آہستہ آئی اور ہم سے 10 قدم کے فاصلے پر رک گئی۔ میں نے ونڈ اسکرین کے پیچھے نازو کا چہرہ دیکھا۔ پھر غالب دروازہ کھول کر اترا اور ہماری طرف آیا۔ اس ٹرک سے مال اتارا جا رہا ہے، اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا، اور وہ سیٹھ اکبر بائی آڑتی کا گودام ہے۔ نامعقول، پولیس والوں سے کیا اول فول بک رہا ہے؟ ڈرتا بھی نہیں ہم سے؟ محسن نے اسے ڈانٹ کر کہا۔ تم تو سالے جنرل کی وردی میں بھی کارٹون لگو گے، غالب نے کہا۔ چونکہ تم نے سالہ تسلیم کر لیا ہمیں، اس لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، محسن بولا۔ کیا تم نے ہمیں دیکھ لیا تھا؟ میں نے حیران ہو کر کہا۔ ہاں، جب تم جیپ میں آئے تھے تو میں نے ایک جوکر کا نمونہ دیکھ لیا تھا، غالب نے کہا، اور محسن کی جانب اشارہ کیا۔ قانون کے محافظوں کو مسخرہ کہتا ہے، محسن بولا۔ تم اس وردی میں جو ایک کانسٹیبل کی وردی ہے، DIG کی طرح اکڑے بیٹھے تھے، غالب نے کہا، سارس کی طرح گردن گھما رہے تھے۔ میں اس میں پھنسا ہوا تھا، محسن نے اعتراف کیا۔ تم واپس کیوں آ گئے؟ اکرام شیخ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور کیا کرتا، آپ کی ہمشیرہ کو اس وقت شاپنگ کے لیے سبزی منڈی کے اندر لے جاتا، غالب نے کہا۔ اگر لے جاتے تو کون سے کلاش ہو جاتے، کدو کریلے خرید کے، محسن نے کہا۔ یہ شاپنگ تم کرنا شیلا کے ساتھ، بلکہ ہنی مون بھی سبزی منڈی میں منانا، غالب نے اسے گور کر کہا۔ میں تو یہ بتانے آ گیا تھا کہ واپسی میں وہ ٹرک ادھر ہی سے گزرے گا۔ کیا ٹرک نے خود بتایا تمہیں؟ محسن نے پھر دخل دیا۔ میں کار کو باہر رو کے خود اندر چلا گیا تھا۔ غالب نے اس کی اشتعال انگیزی کو نظر انداز کر دیا۔ وہاں اس وقت گمسان کارن پڑ رہا ہے، شہر بھر کے سبزی فروش آ گئے ہیں، ٹرک آ رہے ہیں اور خالی ہو رہے ہیں، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت نہیں ہے۔ میں اس لیے کافی قریب چلا گیا تھا۔ ٹرک ڈرائیور کون ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے تو میں نہیں پہچانتا، غالب نے کہا۔ وہ بہت چیخ چلا رہا تھا مزدوروں پر کہ سب حرام خور ہو، ایسے کام کرو گے تو رات بھر میں ٹرک خالی کرو گے کیا؟ پھر مال چڑھایا کس وقت جائے گا؟ دم نہیں رہا ہاتھوں میں تو ہٹ جاؤ، میں دوسرے مزدور لگا دیتا ہوں۔
بس میں اتنا ہی سن کے لوٹ آیا. نازو اکیلی تھی نا، اور آپ کو بہت خیال تھا اس کی حفاظت کا. موسی نے اسے چھیڑنا جاری رکھا، حالانکہ اسے آپ کی حفاظت کے لیے بھیجا گیا تھا. اب میں اکیلا جا رہا ہوں. غالب نے گھرا کر کہا. جانا تو سب کو اکیلے ہی ہے. موسی نے ایک سرد آب بھر کے کہا. تم اکیلے نہیں جاؤ گے، ہم چاروں تمہیں لے کر جائیں گے، غالب نے جاتے جاتے کہا.